بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے 5ویں سال کے آخری حصے میں وہ ہستی پیدا ہوئی جن کا لقب صدیقہ، خطاب، ام المومنین اور جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بھی روشن اور سعادت مندی سے بھرپور گزرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑکپن میں کھیل کود کا شوق تھا، مگر دو شوق مرغوب تھے: گڑیوں سے کھیلنا اور جولہا جھولنا۔ آپ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی کوئی کنیت نہ تھی، اسی لیے آپ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا: یا رسول اللہ، عورتوں نے اپنی سابق اولادوں کے نام پر کنیت رکھ لی ہے، تو میں اپنی کنیت کس کے نام پہ رکھوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پہ رکھ لو۔ چنانچہ آپ کی کنیت ام عبداللہ قرار پائی۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہجرت کے تیسرے برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہی اپنی اپنی جگہ عظمت اور بزرگی رکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص فضیلتوں کا جامعہ بنایا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے ایسی خصوصیت عطا کی جو کسی اور کے مقدر میں نہیں آئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری شادی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کے حکم سے فرشتے نے میری تصویر خواب میں دکھائی۔ امام ابو حاتم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے طریق سے نقل کیا ہے کہ جبرائیل امین میری تصویر ریشم کے کپڑے میں رکھ کر نبی پاک کے پاس لائے اور فرمایا: یہ دنیا اور آخرت میں تمہاری بیوی ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جبرائیل امین میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شادی ابو بکر کی بیٹی سے کرنی ہے، اور ان کے ہاتھ میں عائشہ کی تصویر تھی۔ حضرت عائشہ مزید فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنواری بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی ان پر وحی نازل ہوتی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن کی آیتیں اتری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی تو آپ میرے سینے اور گلے کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میرے ہی مکان میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے علاوہ کسی ایسی خاتون سے نکاح نہ فرمایا جس کے والدین مہاجر ہوں۔ حضرت عائشہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 47 سال بقید حیات رہیں، اور یہ وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف ممالک مملکت اسلامیہ میں شامل ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی صداقت اور احادیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانت و امانت میں امتیاز حاصل تھا۔ حضرت عائشہ کا حافظہ بہت قوی تھا، جس کی وجہ سے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ کرام کے لیے بڑی اہم بن چکی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حفظ کرنے اور فتویٰ دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بڑھ کر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے 2210 احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دور نبی کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ ناظرین گرامی، حضرت عائشہ کی وفات کے متعلق دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت حضرت امام بخاری نے روایت کی ہے اور دوسری روایت تاریخ ابن خلدون میں بیان کی گئی ہے۔ تاریخ ابن خلدون کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ کو مروان بن حاکم نے شہید کیا، جبکہ حضرت امام بخاری نے اس روایت کی نفی کی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ نے طبی طور پر وفات پائی۔ حضرت امام بخاری کی روایت کچھ اس طرح ہے۔ ابن ابی ملائکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھی، ابن عباس نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اسی لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔
محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی ہے تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بولی بصری گمنام ہوتی۔ ناظرین گرامی، یہی روایت صحیح ابن حبان میں ہے کہ جس میں ان الفاظ سے اضافہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس حضرت عائشہ کی عیادت کرنے گئے۔ اسی طرح امام حاکم نے بھی یہ روایت بیان کی ہے جس میں انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھی جب حضرت ابن عباس ان کی عیادت کے لیے گئے۔ سن 58 ہجری ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو 66 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ آپ کی زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ وفات سے پہلے یہ الفاظ دہراتی رہیں، کاش میں ایک بولی بصری گمنام ہوتی، کاش میں ایک بولی بصری گمنام ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں کے ساتھ جنت البقیع میں وفات کے فوراً بعد ہی دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات ہی کے وقت جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر مبارک میں حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر اور حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی رات جنت البقیع میں جنازہ مبارک میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں کا اتنا کثیر مجمع دیکھ کر عید کے دن کے ہجوم کا دھوکہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور تمام ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک، بے شک ہم گناہ گار اور خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔